میرے عزیز دوستو، یہ روح کمپا دینے والی داستان ایک بزرگ خاتون امی جان کی ہے جنہیں رمضان کی مقدس مہینے میں انہی کی بہوؤں نے گھر سے نکال دیا۔ جلتے سورج کے نیچے تپتی زمین پر بے زال اور بے حال بے سہارا پڑی تھی۔ بھوک اور پیاس نے جسم کی آخری طاقت کو نچوڑ لیے تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ لو کے تھپیڑوں نے جسم کو بے حس کر دیا تھا۔ کوئی اس کا حال پوچھنے والا تک نہ تھا۔ کانپتے ہونٹوں سے بس ایک درد بھری سسکی نکلی، یا اللہ مجھ سے اور نہیں چلا جاتا۔ ان کی ہر ہڈی جواب دے رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر پسینے سے تر چہرہ اور سوکھے ہونٹ یہ گواہی دے رہے تھے کہ ان کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ اس دردناک داستان کو جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی مگر شاندار پرانی حویلی جیسی ایک بڑی کوٹھی تھی۔ اسی گھر میں امی جان اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا اصل نام حلیمہ بی بی تھا، مگر پورے گاؤں میں انہیں امی جان کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ وہ ہر کسی کے لیے ایک ماں جیسی تھی۔ ان کا دل سمندر کی طرح بسیا تھا، ہر کسی کے لیے کھلا ہوا۔ گاؤں کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر جھگڑا ہوتا تو وہ اپنی پیار و عقل مندی سے صلح کرا دیتی تھی۔ کوئی بھوکا ہوتا تو اپنے حصے کی روٹی دے دیتی۔ گاؤں کی عورتیں کہتی امی جان کا دل دریا جیسا ہے۔ ان کے 6 بیٹے تھے، صادق، ایان، نعمان، ریحان، فیروز اور اسد۔ امی جان نے پوری زندگی اپنے بیٹوں کی پرورش میں لگا دی تھی۔ وہ خود بھوکی رہ جاتی مگر وہ اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹے بڑے اور ان کے گھر میں بہوؤں کا آنے کا وقت ہو گیا۔ امی جان نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے بیٹوں کی شادیاں اچھے گھروں سے بہویں لائی تاکہ گھر میں برکت آئے، خوشیاں۔ پہلی بہو آئی تو امی جان نے اپنی کوٹھی چھوڑ کر اسے سب سے اچھا کمرہ دیا۔ دوسری بہو آئی تو خود اپنے ہاتھوں سے گھر کی کمرہ چمکائی تاکہ نئی بہو کو اچھا لگے۔ اس طرح ایک ایک کر کے 6 بہویں گھر میں آ گئی۔ شروعات میں سب کچھ ٹھیک تھا، گھر میں رونق تھی، ہر طرف چہل پہل، مگر دھیرے دھیرے امی جان کو محسوس ہوا کہ بہویں انہیں پہلے جیسا نہیں مانتی۔ جو بہویں شادی سے پہلے بڑی میٹھی باتیں کرتی تھی، تیکھے بول بولنے لگی تھی۔ اگر امی جان کچھ کہتی تو بہویں تنگ سے کہتی اب تو ہم بھی اس گھر کے مالکین ہیں، ہر چیز آپ کے حساب سے تھوڑی چلے گی۔ پہلے امی جان کو لگا بس یہ چھوٹی موٹی نوک جھوک ہے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے تانے ایک دن ظلم کی شکل اختیار کر لے گی۔ گھر کی فضا بدلنے لگی، جہاں ان کی کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جاتا تھا اب انہیں وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ پہلے بہویں ادب سے پیش آتی تھی، اب کوئی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ پہلے بیٹے ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کی رائے لیتے تھے، اب بیوی کے کہنوں پر کہتے امی اب آپ بوڑھی ہو گئی ہے، ہر چیز میں دخل مت دیا کیجیے۔ پھر ایک دن امی جان کو تیز بخار ہو گیا، کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے چھوٹی بہو سے کہا بیٹی ذرا پانی دے دو، بہت پیاس لگی۔ چھوٹی بہو جھنجھلا کر بولی اتنا کام کرتے کرتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور آپ کو بس حکم چلانے کی پڑی ہے، اگر اتنی تکلیف ہو رہی بیٹوں سے کہیے آپ کے لیے الگ نوکرانی رکھ لے۔ تیسری بہو نے تو حد ہی کر دی، امی جان اب آپ آخری عمر میں آرام کیجیے، ہم سے اب آپ گھر کے کاموں کی امید مت رکھیے۔ امی جان حیران رہ گئی، جن بیٹوں کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، گھر میں ان کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ بیٹے گھر لوٹے، بہوؤں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا ارے یہ تو بس ہلکا سا بخار ہے، بڑھاپے میں تو آئے دن ایسا ہوتے رہتا ہے۔ کسی نے امی جان کا حال تک نہ پوچھا، انہوں نے خود ہی اپنے کانپتے ہاتھوں سے پانی اٹھایا، بسم اللہ کہہ کر پیا اور روندی ہوئی آواز میں اللہ سے فریاد کی یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ کئی دنوں کے تکلیف کے بعد اللہ کی کرم سے ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ اسی دوران رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا۔ رمضان ہمیشہ سے امی جان کے لیے سب سے بہتر وقت ہوتا تھا، بچپن سے ہی وہ اس مقدس مہینے کی بے صبری سے انتظار کرتی تھی۔ اس بار بھی جیسے پہلے رمضان کا چاند نظر آیا، ان کے چہرے پر ایک عجیب سکون چھا گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یا اللہ تو نے مجھے اور ایک رمضان دیکھنے کی توفیق دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ انہوں نے خود کو دھیرے دھیرے سنبھالا اور سحری کی تیاری میں لگ گئی۔ حالانکہ ان کا جسم پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا تھا، مگر دل میں اللہ کی محبت کا جوش برقرار تھا۔ لیکن جیسے ہی بہوؤں نے دیکھا کہ امی جان روزہ رکھنے کی تیاری کر رہی ہے، انہیں یہ بات ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ بڑی بہو نے تانے مارتے ہوئے کہا اس عمر میں روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو تم سے چلا بھی نہیں جاتا، پھر بھی اتنی ضد ہے۔ دوسری بہو بولی اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاؤ، سارا بوجھ ہماری سر پر مت ڈالو۔ وہ جان بوجھ کر امی جان کو تنگ کرنے لگی،
کبھی سحری کی چیزیں وقت پر نہ دیتی، کبھی ان کا کھانا چھپا دیتی، تو کبھی کھانے میں نمک اتنا زیادہ کر دیتی کہ وہ کھا بھی نہ پاتی۔ جب امی جان عبادت کے لیے بیٹھتی تو کوئی نہ کوئی بہو بہانہ بنا کر انہیں پریشان کرنے آ جاتی۔ ایک دن افطاری کے بعد امی جان بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے چھوٹی بہو سے کہا، ذرا سا پانی دے دو، بہت کمزوری لگ رہی ہے۔ چھوٹی بہو نے پانی تو نہ دیا لیکن حقارت سے بولی، اگر روزے رکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو سہنے کی بھی عادت ڈالو، بار بار ہمیں حکم مت دیا کرو۔ جان کا دل بہت دکھا مگر انہوں نے صبر کیا۔ جب بھی بہویں انہیں ستاتی وہ بس ایک ہی جواب دیتی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، میرا روزہ صرف بھوکا رہنے کے لیے نہیں کہ صبر کرنے کے لیے بھی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر بہووں کو اور غصہ آ جاتا، مگر امی جان ہر بار اللہ کا نام لے کر سب کچھ برداشت کر لیتی۔ جب وہ افطار کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی تو ان کی آنکھوں سے اشک کی دھار بہنے لگتی۔ ایک ہی فریاد، اللہ مجھے ہمت اور طاقت عطا فرما کہ تیری عبادت سے دور نہ ہو جاؤں۔ وہ کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ امی جان نماز کے لیے بیٹھتی، جان بوجھ کر اپنے چھوٹے بچوں کو کے پاس چھوڑ دیتی۔ معصوم بچے چیختے، روتے، جھگڑتے اور امی جان کو مجبور ہو کر عبادت چھوڑنی پڑتی۔ بہویں دنج کستی، امی جان ذرا اس بچوں کو سنبھال لینا، ہمیں بہت سر درد ہو رہا ہے۔ بڑی بہو ہر روز یہی بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں جا لیٹتی۔ چھوٹی بہو کہتی، امی جان ہمیں بہت تھکان ہو رہی ہے، ذرا کھانا بنا دینا، اور بے فکری سے موبائل لے کر بیٹھ جاتی۔ امی جان خود ہی کمزور تھی لیکن کسی طرح گھر کے سارے کام نپٹا دیتی، پھر بھی بہوؤں کو کوئی نہ کوئی شکایت کرنے کا موقع مل ہی جاتا۔ امی جان دال میں نمک زیادہ کیوں ہے؟ امی جان بچے گر گئے تھے، آپ نے دھیان کیوں نہیں دیا؟ امی جان ہمیں اپنے ہی گھر میں سکون کیوں نہیں ملتا؟ سب سے دردناک بات یہ تھی کہ اب ان کا چھوٹا بیٹا بھی بہوؤں کی طرف تھا۔ جب امی جان نے ہمت کر کے ایک دن اپنی تکلیف ظاہر کی تو بیٹے نے الٹا انہیں کو ڈانٹ دیا، امی آپ ہر وقت گھر میں جھگڑا کیوں کرتی ہیں؟ ہر وقت بہوؤں کو تنگ مت کیا کرو۔ یہ سن کر امی جان کا کلیجہ چھلی ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ساری طاقت سمیٹ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے، لیکن اگر میں بے گناہ ہوں تو ہی میرا انصاف کر۔ ابھی ان کی آنکھوں سے آنسو گر ہی رہے تھے کہ تبھی ان کی بہو غصے سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ امی جان آپ یہاں بیٹھ کر آرام سے نماز ادا کر رہی ہیں اور ادھر میں اکیلی سارا گھر سنبھال رہی ہوں۔ بڑی بہو غصے سے چیخ پڑی، باقی ساری بہویں اپنی مائکے چلی گئی ہیں اور آپ بس عبادت میں لگی رہتی ہے۔ امی جان ٹھہرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، بیٹی میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھ سے زیادہ محنت والا کام نہیں ہوگا، لیکن جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اتنا کر دوں گی۔ مگر بڑی بہو کو یہ جواب بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے تانے مارتے ہوئے کہا، بس بہانہ مت بنائیے، جب کھانے کا وقت آتا ہے تو آپ کو بھوک لگتی ہے اور جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو روزے کا بہانہ بنا لیتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ امی جان کا ہاتھ زبردستی پکڑ کر کھینچا، رسوئی میں لے گئی۔ گرمی اور روزے کی کمزوری نے انہیں پہلے ہی امی جان کو نڈال کر دیا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا اور بہو کی مدد کرنے لگی۔ دیر میں ان کی حالت اور بگڑنے لگی، ہاتھ کانپنے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جسم جواب دینے لگا، لیکن بہو کو کوئی رحم نہ آیا۔ ابھی بہت کام باقی ہے، جلدی جلدی ہاتھ چلائیے۔ بہو تانے دیتے رہی، امی جان کی جسم میں اور طاقت نہ بچی۔ آخر کار زیادہ محنت کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر لڑکھڑائے، سر چکرایا، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، لیکن بڑی بہو پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گئی، یہ ناٹک میرے سامنے مت کیجیے، امی جان اٹھیے۔ مگر امی جان درد کے مارے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، ان کا جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ بڑی بہو کا غصہ اور بڑھ گیا، اس نے بے رحمی سے ان کی بازو پکڑی اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے دروازے کے پاس لے گیا، پھر انہیں بے دردی سے گھر کے باہر پھینک دیا۔ یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، امی جان درد سے کرا رہی تھی، اگر آپ سے گھر کا کام نہیں ہوتا تو باہر بیٹھیے۔ اور انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا،
بس وہ اپنی سوکھی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور ہلکی آواز میں کہا، یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ وہ وہیں زمین پر پڑی رہی، ان کی جسم میں ہلنے کی بھی اب طاقت نہیں تھی۔ ادھر بہو چین سے اطمینان کی سانس لے کر گھر کے اندر چلی گئی، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگلے ہی پل جب بڑی بہو کچن پر واپس گئی تو اچانک ان کا پیر پھسلا اور وہ سیدھا ابلتے ہوئے تیل کی کڑاہی پہ جا گری اور تیز چیخ سے پورا گھر چیخ اٹھا، اور جیسے ہی ان کا جسم گرم تیل پہ گرا وہ درد سے بری طرح چیخ اٹھی، بچاؤ، جل گئی، جل گئی۔ ان کی دہلا دینے والی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ گھر میں موجود ان کا شوہر، دیور اور باقی گھر والے گھبرا کر دوڑ پڑے۔ جیسے ہی انہوں نے کچن کا منظر دیکھا سب کے ہوش اڑ گئے۔ بڑی بہو ابلتے تیل میں گری تڑپ رہی تھی۔ لا جلدی کرو، اس سے باہر نکالو، ان کا شوہر چلایا۔ ان کے دیور نے کپڑا لیا اور بڑے مشکل سے کسی طرح تیل سے باہر نکالا، مگر بہت دیر ہو چکا تھا۔ ان کا بدن پورا جھلس چکا تھا، چہرہ اس قدر جل چکا تھا کہ پہچاننا مشکل تھا۔ اسی وقت باقی بہویں جو مائکے گئی ہوئی تھی لوٹ آئی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا ان کی روح کانپ اٹھی۔ چھوٹی بہو کانپتی ہوئی بولی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ درد سے کرا رہی تھی، اس کا جل چکا چہرہ، جھلسے ہوئے ہاتھ پیر۔ باقی بہو ڈر کے مارے سہم گئی۔ ایک اور بہو حقیقت کو سمجھتے ہوئے بولی، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے پوری کوشش کی مگر آخر میں یہی کہا، ہم اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر ان کا چہرہ اور جسم اب ہمیشہ کے لیے جل چکا ہے، یہ پہلے جیسے کبھی نہیں ہو سکے گی۔ ڈاکٹر کی یہ بات سنتے ہوئے سب بہویں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس کا شوہر اب تک صدمے میں تھا۔ ایسے ہی میں گھنٹوں علاج چلتا رہا۔ جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو اتیت کی ساری تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ امی جان کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنا، تیز دھوپ میں ان کی بے بسی، روزے کی حالت میں ان کی لاچار، اب سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ بڑی بہو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور سسکتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے میری گناہوں کی سزا دے دی ہے، یہ سب میری کرنی کا انجام ہے۔ شوہر اب تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس کی بیوی یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ بڑی بہو نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور سارا سچ بیان کر دیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ شوہر کے منہ سے بس یہی لفظ نکلے، ہاں میں نے امی جان پر بہت ظلم کیے اور اللہ نے مجھے اسی دنیا میں سزا دے دی۔ جاؤ انہیں ڈھونڈ کر لاؤ، میں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گی۔ اب گھر کے ہر فرد کو احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ سارے گھر والے امی جان کو ڈھونڈنے نکل پڑے، کہیں وہ بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ چھوٹی بہو گھبرا کر بولی، مرگی بہت تھی، گرمی بہت تھی، سورج کی تپائی ہوئی کرنیں زمین کو جھلسا رہی تھی۔ ہر کوئی گلی محلے اور کھیتوں کے دوران لگا مگر امی جان کہیں نظر نہیں آئی۔ تاپتی دوپہر بھوک اور پیاس سے بے حال کہ جو اور لاچار، آخر کار وہ ایک پیڑ کے نیچے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ان کے بیٹے اور بہو انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو امی جان کی حالت دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ امی جان بڑے بیٹے نے دوڑ کر انہیں گود میں اٹھایا۔ ان کی سانسیں دھیمی ہو رہی تھی، ہونٹ سوکھ چکے تھے، یہ چہرہ ہلکن تھا۔ چھوٹے بیٹے کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ یا اللہ، ہم اپنی ماں کے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ سب مل کر امی جان کو اسپتال کی طرف دوڑے۔ ڈاکٹر نے جانچ کی اور افسوس سے سر ہلایا، یہ دنوں سے بھوکی پیاسی ہے، جسم بہت کمزور ہو چکا ہے، انہیں صحیح سے کھانا بھی نہیں ملا، حالت نازک ہے، اگر تھوڑی دیر اور ہوتی تو شاید بیٹوں کا دل بیٹھ گیا۔ بڑی بہو جو اپنی بستر پر درد سے تڑپ رہی تھی، جب یہ خبر سنی تو اس کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ میں نے کیا کر دیا؟
اب بیٹے بھی پچھتا رہے تھے، ہم نے اپنی ماں کا خود خیال کیوں نہیں رکھا۔ کافی دیر بعد امی جان کو ہوش آیا، انہوں نے اپنی سوکھی آنکھیں کھولی، سامنے ان کے بیٹے کھڑے تھے، آنکھوں میں پچھتاؤ کے آنسو لیے ہوئے۔ بڑا بیٹا ان کے پاس آیا، ان کا ہاتھ تھاما اور رندھے گلے سے بولا، امی جان ہمیں معاف کر دیجیے، ہم اپنی حالت سے انجان رہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ گھر میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چھوٹے بیٹے نے سر جھکا لیا، ہم نے آپ کو آپ کی بہوؤں کے رحم اور کرم پر چھوڑ دیا، ہمیں معاف کر دیجیے امی جان۔ امی جان نے نظریں اٹھائی اور کمزور آواز میں کہا، بیٹا اللہ سب دیکھتا ہے، میرے لیے رونے کی ضرورت نہیں، بس سبق لو اور آگے سے کسی پر ظلم مت کرنا۔ امی جان کے لفظ سن کر گھر کے ہر شخص کا سر شرم سے جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا، بیٹا مجھے میری بہو کے پاس لے چلو، میں نے اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیٹوں کی آنکھوں میں پھر آنسو آیا، انہیں اپنی ماں کی دریا دلی پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جب امی جان بڑے بہو کے پہنچے تو بڑی بہو نے جیسے ہی اپنی ساس کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تڑپتے ہوئے بولی، امی جان میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دے دی، لیکن آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے امی جان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، مگر اب اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی۔ امی جان نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر بڑی بہو کی طرف ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی مانا تھا، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بڑی بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، باقی بہو بھی وہاں آ گئی اور سب نے مل کر امی جان کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی۔ آپ کو تکلیف دی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ امی جان نے اپنی آنکھیں بند کی، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں نے اپنی طرف سے سب کو معاف کیا، اب تو بھی انہیں ہدایت دے۔ اس دن سے پورے گھر میں ماحول بدل گیا، بیٹوں کو اپنی ماں کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ بہوؤں نے اب امی جان کو دیکھ بھال شروع کر دیا، مگر بڑی بہو کے چہرے اور جسم پر جلنے کی نشان ہمیشہ کے لیے رہ گئے۔ اب جب بھی وہ آئینے میں خود کو دیکھتی، اپنے کیے پر پچھتانے لگی کہ کاش میں نے امی جان پر ظلم نہ کیے ہوتے۔ اب وہ روزہ رکھتی، نماز پڑھتی، اللہ سے معافی مانگتی، مگر جو ہو چکا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے بندوں پر ظلم مت کرو، ورنہ اللہ کا انصاف بہت سخت ہوتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی دل مت دکھاؤ، ورنہ اللہ کی سزا اسی دنیا میں دیکھنے کو ملے گی۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو جلدی توبہ کر لینا چاہیے تاکہ اللہ معاف کر دے۔